السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کے بارے میں جانیں گے، یعنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سنتوں کو پڑھیں گے۔ تو آئیے چلیے ہم سب سے پہلے پانی پینے کے آداب سے شروع کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیا کرو، ٹھہر ٹھہر کر 2-3 سانس میں پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو، فارغ ہو کر الحمدللہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا اتنا نقصان ہے تو وہ پانی تم حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکال دو۔ اور ایک اور ضروری بات، یعنی کھانے کے بعد پانی پینا بھی بہت نقصان دہ ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کھانے کے بعد پانی پینے سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے، یعنی معدے کے عضلات کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ تو یہ تھے پانی پینے کے کچھ آداب۔ اب ہم سونے کے آداب کو پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے سخت بستر کو استعمال کرتے تھے اور نرم بستر سے پرہیز کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب رو بقبلہ ہو کر آرام فرماتے تھے، یعنی دائیں طرف لیٹ کر سوتے تھے۔ دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر آنکھوں کو ملتے تھے، بستر پر کچھ دیر بیٹھتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے فوراً بعد قیلولہ یعنی کہ آرام فرماتے، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹے رہنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو بھی کیا کرتے تھے۔ آپ سونے کی جگہ کو پاک رکھتے تھے اور آپ سونے کے لیے آرام دہ لباس پہنتے تھے۔ جب صبح آنکھ کھلے تو 3 بار الحمدللہ کہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے، یعنی کہ یہ سنت ہے۔ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، کیونکہ وضو اور میں مسواک کرنا الگ سنت ہے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ دیکھیں جی، جیسے کہ یہ شاعر نے یہ شعر کتنا ہی اعلیٰ پڑھا ہے آپ وسلم کی صفات پر، یعنی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہم کبھی مکمل نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، باقی کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سنے اور اسے دوسروں تک پہنچائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔